السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سائنس اور جنگ، جو کہ ہم نے اس کے پہلے پارٹ پڑھ چکے ہیں۔ پہلے زمانے میں کیسی جنگ ہوتی تھی، اس کے بعد جو آج سائنسی جنگ ہے وہ کس کے زور پہ ہوتی ہے، اور سائنس جنگ میں جو یہ نئے نئے ہتھیار جو انہوں نے ایجاد کیے اس سے کتنی تباہی پوری دنیا کو ہوئی ہے۔ تو ہزاروں گنا لاکھوں گنا اس سے تباہی ہو جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں تو تلواروں سے ہی لوگ مرتے تھے، اور تیروں میں وہی مرتے تھے جن پر وار ہوتی تھی آمنے سامنے والے، مگر جو بموں کی تباہی ہے اس سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گنا زیادہ لوگ مرتے ہیں۔ ایک بم کئی میل کے رقبے میں عمارتوں اور انسانی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے، یہ ہم نے پڑھا اور جانا۔ تو آگے ہم پڑھیں گے آج کا سبق، جیسے کہ سائنس کی سب سے خطرناک ایجاد ہے آئٹم بم، یہ بھی پڑھا تھا آپ کو یاد دلاتے، ہائیڈروجن بم اور مختلف قسم کے تباہ کن میزائل زہریلی گیسوں والے ایجاد کیے گئے ہیں۔ ان بموں اور گیسوں کے اندر چھپی ہوئی طاقت چند سیکنڈوں میں تمام دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ آج ہم اسی سے آگے پڑھتے ہیں، کیونکہ اگر اب کوئی بڑی جنگ ہوئی تو اس میں معمولی بموں کے بجائے خوفناک ہائیڈروجن بموں کا استعمال ہوگا، جس سے تمام دنیا آگ کے رکھتے ہوئے شعلوں میں بدل جائے گی، اور انسانی تہذیب اور تمدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے۔ اگر تمام نئے تباہ نہ بھی ہوئے تو اس کا ایک بڑا حصہ مٹ جائے گا۔ لاکھوں آدمی اپاہج اور بیکار ہو جائیں گے، بہت سے ہرے بھرے علاقے تپتے ہوئے ریگستان بن جائیں گے۔ ایٹمی ہتھیاروں کے علاوہ ہمیں ایک بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ جنگ کے مہلک ہتھیاروں میں بیماری کے جراثیم سے بھرے ہوئے بموں کا استعمال بھی شروع ہو سکتا ہے۔ کیونکہ بموں کے ذریعے پھیلے گئے جراثیم پر قابو پانا ناممکن ہوگا۔ اس کے نتیجے میں جتنی فصلیں، جانور اور انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہوں گے، اس کا اندازہ لگانا بھی دشوار ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے یہ پڑھا پارٹ اس کا کہ کیونکہ اب کوئی بڑی جنگ ہوئی تو اس میں معمولی بموں کے بجائے خوفناک ہائیڈروجن بموں کا استعمال ہوگا، جس سے تمام دنیا آگ کے تے ہوئے شعلوں میں بدل جائے گی، اور انسانی تہذیب اور تمدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے۔ تو آج ہم نے یہ سبق پڑھا، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کیا ہوگا آپ نے۔ تو ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرنا اور اسے پڑھنا خود بھی، تو سمجھنا۔ تو ٹائم کم ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔